بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا چینل ہے شان اہل بیت، بس ہمارا کام ایک ہی ہے اس کے اوپر کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ دین اور اسلام میں کتنا بڑا ہے۔ یہ تمام چھوٹے بڑے جو لوگ ہیں ان کے تقاضے تک اس بات کو ہمارا کام ہے پہنچانا، اور بس یہ ایک بات ہے اور اس بات پہ غور کیجئے۔ دیکھیے میں کیا بات بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے، اور تمام اصحاب کے بیچ میں اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، ایک اللہ کی قرآن، دوسری میری اطرت اور میرے اہل بیت۔ تو بھائی جب اللہ کی قرآن اور اہل بیت چھوڑے تو تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لے اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لے۔ اہل بیت کے تقاضے سے اللہ کے رسول فرمائے ان سے محبت کرنا، اور ان سے محبت کرنا اور زمانے میں تم ظاہر بھی ہونا ان سے محبت کرتے بول کے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے کہ کل حوض کوثر پہ جب قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ آئیں گے میرے پاس، اور جو افراد محشر میں میں جن سے ملوں گا تو ان سے اس بات کا سوال کروں گا کہ میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑا تھا، تم ان کے ساتھ کیا کرے۔ تو بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اہل بیت کے فضائل کتنے بڑے ہیں، اور اسلام میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ چیز تمام ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی بھائی بہن ہیں ان کے پاس یہ بات پہنچنا بول کے ہم یہ شان اہل بیت کے چینل سے آپ تک یہ بات پہنچا رہے، اور جو حدیثاں ہیں اللہ کے رسول سے اہل بیت کے تقاضے سے وہ حدیثوں کو آپ تک پہنچا رہے، اور اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بس آپ اس بات پہ غور کیجئے، اللہ کے رسول فرما رہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دیکھیے قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول یہاں تک فرما رہے ہیں کہ جدھر جدھر علی مڑ جائیں گے حق ادھر ادھر مڑ جائیں گا۔ تو میرے بھائی آپ مولا علی کی زندگی کو فالو کریے اور مولا علی سے محبت کیجئے، یہی آپ کے ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو انسان مولا علی کی محبت سے وقفیت نہیں رکھا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات جو بھی نیک اعمال کرتے رہا، اللہ کے رسول فرما رہے یہ تمام کام آپ اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول کریں گا۔ آپ اہل بیت کی محبت سے وقفیت نہیں رکھیں گے اور آپ یہ سب کام کریں گے، یہ سب عبادتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ کھلی بات ہے، اس کو کوئی عالم نہیں بتا رہا، کوئی مفتی نہیں بتا رہا، کوئی قاری نہیں بتا رہا۔ یہ سب چیزاں صحیح جگہ بیٹھ کے حدیثوں سے تفصیل پوچھیے عالموں سے کہ بھائی اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے، اہل بیت کے ساتھ ہم کو کس طریقے سے رہنا ہے، دنیا میں کیسا ان کا دامن تھامنا ہے۔ مطلب دامن تھام لو مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ زندگی بتائے اپنی دنیا میں، آپ اپنی زندگی ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اسی راستے پہ اپنی زندگی کا عمل کرو تاکہ تمہارے معاملات دنیا میں بہتر ہو۔ ورنہ حقوق العباد ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادتوں میں تم کو معاف کر سکتا، مگر حقوق العباد کے تقاضے سے اللہ فرما رہا جس کے ساتھ تم جو رویہ برتے اسی سے معافی مانگ کے آؤ۔ تو آپ جب اہل بیت کی محبت سے جڑیں گے تو آپ کی محبت آپ کے دل میں مضبوطی سے رکھیں گے تو آپ سے ایسے کام نہیں ہوئیں گے جو حقوق العباد کے گناہ ہیں، ان سے آپ کی حفاظت ہوئیں گی، اور آپ دن بدن نکھریں گے، اور ان کی محبت میں ہی دنیا کی آخری سانس چھوڑ دینا ہے اپنے جاتے ہوئے۔ ہم کو لے کے جانا کیا ہے بولے تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز اہل بیت کی محبت، اور قرآن کو تھامے رہنا، قرآن سے ہٹ کے کوئی اور بات نہیں کرنا، قرآن کو اپنی۔ اور کیا فرمائے اللہ کے رسول، اپنی اولادوں میں 3 چیزوں کی محبت بھر دو۔ سب سے پہلے فرمائے میری محبت بھر دو، دوسری بات فرمائے میرے اہل بیت کی محبت بھر دو، تیسری بات فرمائے اللہ کا کلام قرآن، اس کو تجوید اور قرات سے پڑھنا سکھا دو۔ اللہ کے رسول یہ حدیثوں میں آپ کو آسان طریقے سے دے دیے کہ کس طرح آپ کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ بس میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو حدیثیں میں بھیجا ہوں آپ کو اہل بیت کے تقاضے سے، ان حدیثوں پہ غور کرو، اور آنے والے وقت میں اور ویڈیو بنا کے بہترین حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے، اللہ جتنا بھی سمجھ دیا میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بس ہمارا مقصد شان اہل بیت کا یہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے ویڈیو میں اور بھی حدیثوں پہ اہل بیت کی تفصیل گفتگو ہوں گی۔ رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔